آج کل کے مسلمانوں کی کیلکولیشن پوری ایسی ہے، ایک ترازو میں سب کو تولتے ہیں کہ سارے جنت میں جائیں گے، کبھی فکر اور عقل سے نہیں سوچتے کہ خدا نے یہ عقل تولنے کے لیے دی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرب خدا وہی حاصل کر سکتا ہے، یہاں نسل نہیں ہے، یہاں رشتہ داری نہیں ہے۔ اگر علی کا بھی بیٹا ہے لیکن تقوی نہیں ہے وہ جنتی نہیں بن سکتا، خود علی نے بھی اگر تقوی نہیں ہے جنتی نہیں بن سکتے۔ خدا مفت میں کسی کو کوئی اجر نہیں دیتا، کہتے ہر بندے کے عمل کو دیکھو اور ترازو میں تولو۔ کیوں تم نے کسی کی جنت کا ٹھیکہ اٹھایا ہے؟ تم کیوں مفت میں کسی کو؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ کا نقل کفر نباشد، اگر علی بھی متقی نہ ہوئے تو جنت میں نہیں جا سکتے۔ آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے؟ آپ کو یہ حق دیا کس نے؟ آپ کی ہمت کیسے ہو گئی یہ کہنے کی؟ انتہائی افسوس کی بات ہے، آپ نے سر پہ امامہ رکھ کر پورے صاحبان امامہ کی توہین کی، مکتب تشیع کا مذاق اڑایا، اور دشمنان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آپ نے ایک راستہ مقرر کیا۔ کاش کہ کچھ پہلے ہی ہمارے بزرگان کچھ فیصلہ کرتے تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ اور یہ پہلا موقع نہیں ہے، اس سے پہلے توحید کی توہین ہوئی اور علماء کرام نے خاموشی سے سنا۔ اس کے بعد مولا علی علیہ السلام کو مکھی مچھر کے ساتھ مثال دی گئی، علماء نے خاموشی سے صرف نہیں سنا نہیں بلکہ اس کہنے والے کا دفاع کیا۔ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں اگر اس کا راستہ روکا جاتا تو اس کے بعد والا توہین کرنے والے کا راستہ نہ کھلتا۔ پھر ایسی مثالیں پیش کی گئیں کہ جن کو زبان پہ لانا بھی ہم جائز نہیں سمجھتے۔ اللہ کل شیء قدیر ہے، اللہ چاہے جو کر سکتا ہے، کسی کو جنت بھیج دے یا جہنم بھیج دے۔ علماء کرام کی طرف سے مکمل خاموشی کی گئی، جواز پیش کیے گئے۔ اس کے بعد لاہوری ملا ایک نکلا، اس نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی، علماء مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی، فقہاء مجتہدین کی توہین کی، کسی کی زبان نہیں کھلی۔ اور آج یہ کل کا چھوکرا یہ ممبر پہ بیٹھ کر کہتا ہے کہ اگر نعوذ باللہ علی علیہ السلام بھی متقی نہیں ہے تو جنت میں نہیں جا سکتے۔ مولانا آپ کا دماغ کہاں گھاس چرنے گیا ہوا ہے؟ کس سوچ میں رہتے ہیں آپ؟ جو شجرہ تقوی ہے آپ اس کے لیے کہتے ہیں اگر وہ متقی نہ ہوئے، اگر مگر کا تصور آپ نے کہاں سے لے لیا؟ اللہ نے سختی سے منع کیا ہے کہ ان ذوات مقدسات کے ساتھ عامی مثال کی بات نہیں ہوگی۔ اب پھر آپ اپنی صفائی پہ آ گئے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، اور علماء کرام خدا ان کو سلامت رکھے۔ پھر آپ نے اس صفائی میں جس حدیث کو اپنی سکرین پہ لگایا، کبھی اس نے غور کیا آپ نے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جس نے عالم حق کی توہین کی اس نے دراصل مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعلان جنگ کیا۔ پہلے آپ ثابت تو کریں کہ کیا آپ عالم حق ہیں، کیا آپ عالم کہلانے کے حقدار ہیں؟ کیا معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو یہ اجازت دی ہے کہ یہ اپنے ذات کے لیے استعمال کریں؟ یہ قیاس کہاں سے داخل ہو گیا مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں؟ کون عالم حق ہے؟ جائیے پڑھیے کتابوں کو۔ منبر کوفہ پہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے اور ایک بندے نے سوال کیا، یا امیر المؤمنین، آپ بڑے عالم ہیں، یہ آپ کی جد ابراہیم علیہ السلام۔ مولانا فرماتے ہیں کہ میری جد عالم تھے۔ اس نے پھر یہی سوال کیا، مولانا پھر وہی جواب دیا۔ جب اس نے تیسری مرتبہ یہ سوال کیا تو امیر المؤمنین علیہ السلام کے چہرے کے آثار بدلے اور فرمایا تو سن نہیں رہا میں کیا کہہ رہا ہوں؟
انا علم اللہ، میں اللہ کا علم ہوں، وہ عالم تھا. اور پھر دوسرے مقام پر معصومین علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا نحن العلماء واما شیعتنا المتعلمون، کہ علماء ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، باقی ہر شیعہ طالب علم ہے، کوئی بڑا یا چھوٹا ہے طالب علم. اور آپ اپنے آپ کو عالم حق کہہ رہے ہیں، جس کو رسول نے حق کہا ہے الحق مع علی. آپ اس ذات مقدس کی توہین کرنے کے بعد اپنے آپ کو عالم حق کہہ رہے ہیں. افسوس. اگر میرے سامنے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث رکاوٹ نہ ہوتی کہ سید کا احترام کرو، تو میں شاید کچھ بولتا. میں ان علماء کرام سے کو بھی متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس غصے کے ساتھ گروپ سے چلے گئے کہ جی ایک سید کی توہین ہوئی ہے. اچھا، جو 1400 سال بعد کا سید ہے، پتہ نہیں کہاں سے چلا اور کہاں تک پہنچا اور کیسے سید بن گیا، آپ کو اس کی حرمت کا احساس ہے؟ اور جو سید السادات ہے، جو سیدہ شباب اہل الجنہ کا باپ ہے، آپ کو ان کی توہین آپ پر کوئی اثر انداز نہیں ہوئی؟ خدا گواہ ہے، میں قرآن و حدیث کے بیچ میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، میں انتہائی غور کیا ہے میں نے اس عمل پر. اور مجھے آج پاکستان کے شیعہ علماء کا رویہ اسی طرف نظر آ رہا ہے. ایک بندے نے 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہذیان کی تہمت لگائی، اور آج تک مسلمان اس کا دفاع کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا. حالانکہ مطلب کوئی بھی ہو، اجازت نہیں ہے. اور سیم وہی پوزیشن ہمارے مکتب میں داخل ہو گئی. ایک ملا گستاخی کرتا ہے، اور بدقسمتی یہ ہے، انتہائی دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کہ ایسی گستاخی کرنے والے صاحبان امامہ نہیں کر رہے ہیں، جو کہ انتہائی قابل افسوس ہے. آئیے جی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک امتی تھے، انہوں نے کہا کاش اللہ میرے سامنے آتا، میں اس کو تیل لگاتا، اس کو کنگھی کرتا، اور یہ کو فلاں کرتا، اس کو یہ کرتا، اس کو وہ کرتا. تو موسیٰ علیہ السلام اس سے ناراض ہوئے، غصے ہوئے. تو اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ میرے نبی اسے غصہ نہ کر، اس کا مطلب تو ہی نہیں ہے. مولانا، آپ اس مثال کو مولا علی علیہ السلام کی مثال سے کیسے جوڑ رہے ہیں؟ اور پھر آپ فرما رہے ہیں کہ اگر قصد نہ ہو توہین کا تو مثال کوئی بھی دی جا سکتی ہے. یاد رکھیے گا مولانا، قرآن کی نص کے مقابلے میں کوئی روایت کام نہیں آتی. اور سورہ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے ذات واجب علی کل شیء قدیر نے جل جلالہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کا فیصلہ سنا دیا ہے. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. یہ فیصلہ ہے. اس کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ ہمارے تقوی علی علیہ السلام کی ذات ویسی ہے. خبردار، وہ علی جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا علی حبک ایمان و تقوی، اے علی آپ کی محبت ایمان بھی اور تقوی بھی. جس کی محبت تقوی ہو، آپ اس ذات کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ متقی نہیں ہوئے تو، اگر نہیں ہوئے تو. اچھا، اور دوسرے مقام پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا علی حبک حسنۃ لا تضر معها سیئۃ وبغضک سیئۃ لا تنفع معها حسنۃ. آپ کس نیکی کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کس پرہیزگاری کی بات کر رہے ہیں؟ جس علی کی محبت اور جس علی کی نفرت نیکیوں کو تباہ کر دیتی ہے. اب آپ نے جو مثالیں دیں اور اپنے آپ کو علی کل شیء قدیر کی منزل پہ رکھ کے کہا کہ اگر اللہ اپنے نبی سے اس انداز میں بات کر سکتا ہے تو گویا میں بھی علی علیہ السلام کے لیے ایسی بات کر سکتا ہوں. تو میں بزرگ علماء کرام سے دست بستہ التماس کرتا ہوں کہ کیا یہ ملا عارف صاحب نے یہ جو مثال دے کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی ہے،
کیا انہوں نے درست کیا ہے؟ یہ ایک اور گناہ کے یہ مرتکب ہو گئے ہیں۔ تیسری اور آخری بات کہہ کے میں آپ کو متوجہ کرنا چاہوں گا کہ آپ کے بقول کہ تقوی کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، کس بے وقوف نے آپ کو یہ کہا ہے؟ کہاں سے آپ نے یہ پڑھا ہے؟ حضرت آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے بہت پہلے 1400 سال پہلے اس بات کی، اس وقت نشاندہی فرما دی تھی کہ اچانک ممبر پہ چھکرے آ کے بیٹھیں گے اور وہ دین کا تیا پانچا کریں گے، اور آپ نے وہی کردار ادا کیا نہایت معذرت کے ساتھ۔ اگر آپ کے بارے میں کسی نے سخت زبان استعمال کی ہے، آپ کو بڑا برا لگا ہے اور آپ کے چاہنے والوں کو بھی بہت برا لگا ہے، کیوں؟ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو آپ نے یہ محسوس کیوں نہیں کیا کہ اگر آپ کے چاہنے والے آپ کی توہین برداشت نہیں کر سکتے تو جن کی سانسوں پہ علی کی حکومت ہو، جن کی رگوں پہ آل محمد علیہ السلام کی محبت کا لہو بہ رہا ہو، کیا وہ علی کی توہین برداشت کر لیں گے؟ آپ یہ تصور دماغ سے نکال دیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تقویٰ مکتب اہل بیت کے محبان اہل بیت علیہ السلام کی اساس و بنیاد ہے۔ ان کی محبت جب تک کوئی ہے تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ستفترق امتی 73 فرقہ کلہم فی النار الا واحدہ، متفق علیہ۔ وہ زبان جو وحی کے بغیر نہیں بولتی، وہ فرما رہا ہے میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ میرا سوال ہے آپ سے اور آپ کے مدافعین سے کہ جو علی علیہ السلام کے مقابلے میں آپ کا دفاع کر رہے ہیں،